كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ان کے مال، ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم کا ایندھن. اسی طرح جیسے آل فرعون اور اس سے پہلے گزری ہیں اقوام جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے گناہوں سے ان کو پکڑا، اور اللہ تبارک و تعالی سخت بدلہ لینے والے ہیں یا سخت عذاب فرمانے والے ہیں. یہ سورۃ آل عمران کی آیات ہیں. ایسا کہ پچھلے دروس میں الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے، میں خلاصہ مختصر لفظوں میں عرض کر دوں کہ سورۃ آل عمران جو ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورۃ مبارک میں زیادہ تر محاجات اور مجادلہ جو ہے وہ نصارہ کے ساتھ ہے. ابتدائی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اثبات توحید اور اپنی صفات کا ذکر فرمایا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اس کے بعد اگلی آیات مبارک میں جو دوسرا اہم مسئلہ ہے اثبات رسالت ہوئی کہ اللہ نے قرآن اتارا محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں کہ حضور پر بھی اللہ نے قرآن اتارا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری. تو اس ضمن میں اس بات رسالت تھا کہ جب تم تورات مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت مانتے ہو، اور نصارہ جو ہیں وہ انجیل مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت مانتے ہیں، تو پھر حضور کی رسالت کے انکار کا کیا مطلب؟ تو اس ضمن میں اس بات رسالت کا مسئلہ آ گیا. اور تیسرا مسئلہ جو سب سے زیادہ یعنی ضروری ہے، جس پر انسان کی مدار ہے اصلاح اعمال کی، کہ اصلاح کیسے ہوگی ہماری؟ جتنی آخرت پر یقین پختہ ہوگا اتنی ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی اصلاح جو ہے اصل اصلاح ہوتی ہے اندر کی باطنی اصلاح، کہ تمہاری دل کی اصلاح ہو جائے. تو جب دل کی اصلاح ہو جائے تو پھر ظاہری طور پر جو ہے خود بخود اجساد کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور اصلاح دل کا علاج کیا ہے؟ کہ اللہ کی آخرت پر یقین ہو، اللہ کے رسولوں کے فرامین پر یقین ہو، اور آخرت کا ذکر جو ہے ہر وقت سامنے ہو. تو اس کا بھی ذکر اللہ نے فرما دیا کہ وہ ذات پاک جو ارحام مادر میں ایک ہی پانی سے مختلف شکلیں بنا کے تمہیں زندہ انسان پیدا کر دیتی ہے، کیا وہ دوبارہ مٹی سے تمہیں پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو تینوں اہم مسئلوں کا ذکر جو ہے وہ ان آیات میں آ گیا. اور اس کی اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے علم کامل کا ذکر فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ پر آسمانوں اور زمینوں کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. تو تمہارے اعمال بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، تمہاری حرکتیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں. تو جب ہر چیز اللہ کے سامنے ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ عادل ہیں، انصاف فرمائیں گے. تمہارے اچھائیوں پر تمہیں جزا دیں گے اور برائیوں پر تمہیں سزا دیں. اب ان آیات مبارک کے بعد مسئلہ آ گیا تھا آیات محکمات اور آیات متشابہات کا،
کہ اللہ نے قرآن پاک میں 2 قسم کی آیتیں اتاری ہیں. بعض آیات کو کہا جاتا ہے آیات محکمات، اور دوسری قسم جو ہے آیات کی ان کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات. اب ان کی آسان تفسیر آپ سمجھ لیں کہ آیات محکمات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ایسی آیتیں جو بالکل واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اپنے مدلول پہ دلالت کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بد باطن اس میں کسی قسم کی تعویل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ ہے آیات محکمات. اور آیات متشابہات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جس کے معنی میں ایک دوسرا پہلو بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی ایک معنی نہیں بلکہ اس کے کئی معنی اور کئی مفاہیم اس سے نکل رہے ہیں کہ اس سے کوئی آدمی دوسرا معنی بھی لے سکتا ہے. تو اب اللہ نے بتلا دیا کہ جو راسخین فی العلم ہیں، یعنی جن کا ایمان اللہ کے رسول پر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، اور جن لوگوں کی اتباع جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور جو لوگ صرف کتاب اللہ کو نہیں بلکہ الرسول پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں صرف کتاب کافی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات اتار دیتے، انجیل اتار دیتے، قرآن اتار دیتے، اور لوگوں سے کہتے کہ بھی اس کو پڑھ لو اور اس پہ عمل کر لو. لیکن یہ قاعدہ ہے کہ ایک تو وہ منکر ہیں نا جن کا خدا پہ ایمان ہے نہیں، ان کی بات آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو اب لازمی بات ہے کہ جب اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، متصرف الامور ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں رزق دیا ہے، اسی نے ہمیں انسان بنایا ہے، وہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، تو اب فطری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کس بات پہ راضی ہوگا، کس بات سے ناراض ہوگا، کس بات پہ خوش ہوں گے، کس بات پہ نہ خوش ہوں گے، ان چیزوں کا پتہ ہمیں نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو ہم مل نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے. تو اب اس نظام عالم کے لیے پھر اللہ نے ایک اپنا اصول بنایا، سنت اللہ بنائی کہ جہاں کتاب بھیجی وہاں اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کہ میری کتاب میں جو حکم آئے گا اس کے مدلول پہ عمل کر کے عملی تصویر جو ہے امت کے سامنے تم پیش کرو گے. تو اس لیے جب تک کہ الرسول پر بھی ایمان نہیں ہوگا، جب تک کہ انبیاء کی نبوت پر اور رسولوں کی رسالت پر ایمان نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ پر بھی ایمان نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی رضا اور ناراضی کو معلوم کرنے کے لیے، اللہ کی کس بات پہ خوشی اور کس بات پہ نہ خوشی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوا اس کے کہ ہم اللہ کے رسولوں کے دروازے پہ آئیں اور ان کے اعمال کو سامنے رکھیں. تو اب جب آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان ہے تو اب یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن اتارا گیا محمد الرسول اللہ پر. جب حضور کا نام آئے تو درود شریف میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ کہ پڑھ لیا کریں، اگر زیادہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہہ لے، تاکہ وہ بخیلوں میں شمار نہ ہو جائے، وہ بدقسمتوں میں شمار نہ ہو جائے، بلکہ حضور کے نام پہ ہمیشہ درود پڑے تاکہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. تو حضور نے پھر قرآن کس کو پڑھایا؟ صحابہ کو. صحابہ نے کس کو پڑھایا؟ تابعین کو. تو اب جو راسخین فی العلم ہیں، یعنی جو صحیح معنی میں علم والے لوگ ہیں، وہ تو قرآن و سنت کے احکام کو کہاں تلاش کریں گے؟ قرآن میں، سنت رسول اللہ میں، صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس. اس دور کے اعمال پر نظر ڈالیں گے جو خیر القرون کا زمانہ ہے، اور ان کی روشنی میں جب آیات متشابہات آ جائیں گی تو ان کو اسی آیات محکمات کی روشنی میں حل کریں گے. تو یہ تو ہیں راسخین فی العلم. اور جو زائغین لوگ ہیں، کیا معنی؟ ملحد ہیں، زندیق ہیں، یا اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹے ہوئے گمراہ فرقے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آیات متشابہات کو لے کر اللہ تبارک و تعالی معاف کرے دنیا کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں.
اس کی ایک مثال ابھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ نصارائے نجران کے ساتھ گفتگو ہونی ہے، تو اب اسی قرآن پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کلمۃ اللہ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وروح منہ، یعنی روح اللہ. اب یہ لفظ جو تھے یہ متشابہات ہیں کہ بھئی کلمۃ اللہ سے کیا مراد ہے اور روح اللہ سے کیا مراد ہے. اسی متشابہات کو لے کر جو گمراہ فرقے تھے، جیسے نصارہ گمراہ تھے، کافر فرقے تھے، اور ان کی پھر جتنی قسمیں تھیں وہ گمراہ ہوئے. کسی نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا بنا دیا، اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ بنا لیا کہ بھئی ان تین کے اندر کوئی ہے، یعنی ان تین میں خدا ہے. کون ہے یہ مسئلہ اور عقدہ آج تک ان کو حل نہیں ہو سکا. بہرحال وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہو گئے. اسی شبہ کو سامنے رکھ لیا کہ دیکھو جی مسلمانوں کے قرآن میں بھی تو لکھا ہوا ہے نا کلمۃ اللہ، اور مسلمانوں کے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ روح اللہ. تو جب وہ اللہ کی روح ہے تو مانا یہ ہوا کہ خدا کا کوئی حصہ ہے، خدا کا کوئی جز ہے، خود خدا ہے. تو انہوں نے آیت متشابہ کو لے لیا. لیکن جن کا ایمان صحیح تھا، جو صحیح العقیدہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن میں آیات محکمات جو موجود ہیں، اللہ نے فرما دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، ان ہوا الا عبد، میرا بندہ ہے، میرا عبد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم. ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی تو مٹی سے پیدا کیا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور اپنے کلمہ کن سے حکم دیا. اسی طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا اور کن سے حکم دیا اور ماں کے بطن سے پیدا کر دیا. تو یہ بھی تو اسی طرح ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں واضح آ گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ کیا عیسیٰ ابن مریم تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود سمجھو. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ تیری ذات پاک ہے پروردگار، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جو مجھے زیب نہ دیتی ہو. میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیری توحید کی دعوت دینے والا، میں لوگوں کو کفر کا سبق کیسے پڑھا سکتا تھا. ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور اگر میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے خدا سمجھو تو آپ تو میرے اندر باہر کو بھی جانتے ہیں کہ کیا میرے دل میں بھی کبھی یہ خیال گزرا کہ لوگ مجھے خدا سمجھیں. آپ تو یہ بات بھی جانتے ہیں لیکن میں تو نہیں جانتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان کو ہمیشہ ایک ہی بات کی دعوت دی کہ وہ معبود برحق کی عبادت کریں، اپنے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں. تو جب ان آیات محکمات کو سامنے رکھیں گے اور کلمت اللہ اور روح اللہ کو ان کی روشنی میں دیکھیں گے تو مسئلہ حل ہو گیا کہ بھی اللہ نے جب ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا تو کلمت اللہ بھی فرما دیا. اللہ نے جب جبریل روح الامین کو بھیج کے بی بی مریم کے سینے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے پھونک ماری جبریل علیہ السلام نے، جس سے بی بی مریم کا حمل قائم ہوا، تو یہ روح بھی ہو گئے اور ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور پھر آسمانوں سے اتارے جائیں گے. تو جب آیات محکمات سامنے آئیں گی تو متشابہات خود بخود حل ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھی اللہ نے قرآن میں آخر آیات متشابہات کیوں اتاری؟ تاکہ کسی دشمن کو موقع ہی نہ ملتا بات کہنے کا، کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، کسی کو فتنہ ڈالنے کی طاقت بھی نہ ہوتی. تمام کی تمام آیات جو ہیں وہ آیات محکمات ہوتی. تو اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس کے اندر ہر قسم کا امتحان ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ کبھی تو ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں تم پر ڈر مسلط کر کے، کبھی تم پر قحط مسلط کر کے، کبھی تم پر بیماریاں مسلط کر کے، کبھی تمہارے پھلوں کے اندر بیماریاں مسلط کر کے، یہ سب ہمارے امتحان ہیں۔ یعنی کبھی ہم تمہارے جسد کا امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم تمہارے ارزاق میں ابتلا و امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم تمہارا فقر و فاقہ سے امتحان لیتے ہیں، اسی طرح ہم تمہاری قوت علمیہ کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ کیا تم میرے آیات محکمات کے تابع رہتے ہو یا آیات متشابہات کو لے کے فتنوں میں پڑ جاتے ہو۔ اس لیے چونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسی آیات جو ہیں وہ ذکر فرما دی۔ اب جناب اس بات کے بعد اگلی بات پہ آئیں جہاں آپ کا سبق پہنچا تھا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ اب اس میں دو قول تھے جو میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیے تھے۔ ایک قول تو یہ تھا کہ الا اللہ پہ وقف لازم ہے، یعنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ وقف کریں۔ اگلی عبارت علیحدہ ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ اگر اس پہ وقف کریں تو ترجمہ کیا ہوگا کہ جو آیات متشابہات ہیں نہیں جانتے اس کی تعویل کو مگر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک قول۔ اب سمجھیں کہ لفظ تعویل قرآن میں آیا نا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، تو تعویل کا معنی کیا ہے؟ تو تعویل کا معنی میں یاد رکھیں، ایک معنی تو مفسرین کرام کے نزدیک تعویل کا یہ ہے کہ تفسیر قرآن، یعنی تعویل کا معنی تفسیر، کہ جیسے ہم قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس کا لفظ تعویل بھی بمعنی تفسیر ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے تعویل کی کہ ایک ظاہر کلام کو کسی غیر ظاہر کلام پہ محمول کرنا، ایک ظاہر کلام کو کسی غیر ظاہر معمول کا کلام پہ محمول کرنا۔ جیسے تم کسی کے بارے میں کہو کہ بھی زید اسد، بھی زید شیر ہے، شیر، تو اب ظاہری معنی تو شیر ہے، شیر تو جنگل کا ہوتا ہے، شیر تو جانور ہے، تو اب اس کو ظاہری معنی سے آپ دوسرے معنی کی طرف لے آئیں گے کہ بھئی شیر کا معنی ہے بہادر ہے۔ جیسے جنگل میں شیر اپنا بادشاہ کہلاتا ہے، اس کے پاس ایک طاقت ہے، قوت ہے کہ کوئی جانور اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک بہادر ہے۔ تو یہ بھی تعویل ہے کہ ایک ظاہر معنی سے ہٹ کے دوسرے معنی غیر ظاہری معنی کی طرف آنا۔ لیکن اس میں فرق سمجھیں، اگر ظاہر سے ہٹ کر غیر ظاہر معنی کی طرف آ رہے ہیں اور اس پر کوئی قرینہ دلالت کرنے والا ہے تو تب تو تعویل ہے۔ اگر بغیر قرینے دلالت کرنے کے تم نے ظاہر کو چھوڑ کے دوسرا معنی لیا ہے تو یہ تحریف ہے، یہ تحریف قرآن ہوگی، جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے معانی کو بدل دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے ایسے معنی پہنائے جائیں کہ جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے۔ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آپس میں مقابلے کرتے ہیں نا جی لوگ، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے عام طور پر مناظروں کا، مقابلے کا، ایک دوسرے سے مناظرے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مناظرے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جائے اور باطل جو ہے وہ نکھر علیحدہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن آج کل مناظرے اس طرح نہیں ہوتے۔ آج کل تو بس مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح جیت جاؤں، لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ بھی ہمارا مولوی بڑا قابل تھا، اس نے دوسرے کو شکست دے دی ہے۔ حق تک پہنچنا یا حق کا تلاش کرنا دونوں کا مقصود ہی نہیں ہوتا، دونوں کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے حق پہ پہنچنا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو شکست دینی ہے، اور شکست دینے کے لیے چاہے اللہ معاف کرے ہمیں اللہ کے قرآن میں بھی تحریف کیوں نہ کرنی پڑے۔ جیسے کہ ایک شیعہ مناظر نے، اللہ معاف کرے اللہ بچائے، دیکھیں اللہ کے قرآن میں کیسی تحریف کی۔ اس نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی شیعہ تھے۔ اب کہاں شیعہ پیدا ہوئے حضرت عثمان کے زمانے میں،
اور کہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور ان کا کیا تعلق کسی شیعہ سے؟ حالانکہ شیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک رائے پہ اکٹھے ہونے والی ایک ٹولی، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھی یہ اس ٹولی سے ہے، یہ اس ٹولی سے ہے، یہ اس جماعت سے ہے، یہ اس جماعت سے ہے۔ ورنہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس باطل فرقے سے؟ اب دیکھیں کہ اس بدبخت نے اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے اللہ کے قرآن میں تعریف کی، اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ اچھا، اب آگے جو مولوی صاحب تھے وہ بھی تو اسی کے بھائی تھے نا، وہ چاہے اہل سنت والجماعت، لیکن ان کا مزاج بھی تو وہی تھا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، لیکن جب تک آزر کے گھر میں تھے، جب آزر کے گھر سے واپس آ گئے تو سنی ہو گئے۔ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ بت بنانے والے کے گھر میں تھے تو شیعہ تھے، جب تک وہ کافروں کے گھر میں تھے تو شیعہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت کر دی اور وہ پھر سنی ہو گئے اور ٹھیک اللہ کے راستے پہ آ گئے۔ اب حالانکہ دونوں نے اللہ معاف کرے قرآن کا ترجمہ غلط کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم صرف مناظرہ جیت جائیں، چاہے ہم راستے سے بھی ہٹ جائیں، چاہے ہم اللہ کے قرآن میں بھی تحریف کر لیں۔ جیسے کسی ہمارے دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ 11ویں پر وہابی بڑے لڑتے ہیں کہ 11ویں جو ہے کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ہو سکا بالکل قرآن میں 11 کوكبن، تو 11 کا معنی 11 نہیں ہوتے۔ میں نے کہا جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دیکھو جی 11ویں قرآن سے ثابت ہو گئی، اور بھی 11ویں پیر عبد القادر کی قرآن سے اس کا کیا تعلق ہو گیا؟ یہ سوچنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کا خواب تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، کہ میں نے 11 تارے اور چاند سورج دیکھا ہے، 11 کا لفظ آ گیا تو بس 11ویں نکل آئی۔ تو یہ تحریف قرآن ہے۔ ایسے کرنے والے جو ہیں اللہ کے قرآن میں تحریف کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں، یعنی ایمان ہی باقی نہیں رہتا، وہ اسلام بھی باقی نہیں رہتا جو اللہ کے قرآن میں ایسی تعویل کرے جو تحریف تک لے جائے۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھو، ایک ہوتا ہے تعویل کا کیا معنی، معال اور انجام کار، کہ بھی اس بات کا انجام کیا ہوگا، معال کیا ہوگا، عاقبت کیا ہوگی، وہاں بھی لفظ تعویل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا تاویلہ، آپ نے فرمایا یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور یوم یاتی تعویل، جب وہ انجام ان کے سامنے آئے گا تو پھر اس وقت یہ بات کریں گے۔ اسی طرح یاد رکھو، ایک تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مخفی بات کو ظاہر کر دینا، یعنی بات چھپی تھی اس کو ظاہر کر دینا جو ہے یہ بھی تعویل ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک میں موجود ہے کہ ھذا تعویل رؤیا من قبل، کہ اے ابا جان یہ وہی خواب تو ہے جو میں نے دیکھا تھا، آج اس خواب کی مخفی بات جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، لہذا اس پر بھی اطلاق تعویل کا ہوتا ہے۔ تو وما یعلم تاویلہ الا اللہ کا کیا معنی؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا جو مخفی بات ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وقف لازم نہیں ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کے مخفی معنی کو اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتا مگر اللہ، اور جو راسخین فی العلم ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے معانی سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا خود کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں بنایا ہے جو قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں، یعنی میں بھی راسخین فی العلم میں ہوں، کیونکہ حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ پاک سے دعا مانگی تھی سرکار مدینہ نے کہ اللہم علمہ التاویل، کہ یا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر و تعویل کا علم عطا فرما۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی ان لوگوں میں بنایا ہے جو راسخین فی العلم ہیں اور جو قرآن پاک کی ان تفاسیر و معانی کو سمجھنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ روایات میں آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر آج بھی کوئی دنیا میں
کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی قرآن کا پڑھنے والا، درد رکھنے والا اس مقام پہ پہنچنا چاہے تو وہ کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ من برت یمینہ، جو آدمی اپنے قول کا سچا ہو، اپنی قسم کا سچا ہو، یعنی زبان سے کبھی جھوٹی بات نہ کرے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرنے والا ہو، اللہ کے نام پہ جو منت مان لے اس کو پورا کرے، اور اس کے بعد فرمایا اف بطنہ و فرجہ، اور جو آدمی اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھے، فرمایا جب یہ پابندی ہو جائے اس کو اللہ راسخین فی العلم میں بنا لیتے ہیں، پھر اس پر قرآن کے اسرار جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اللہ ان کو انشراح صدر نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب تک صدق مقال نہیں ہوگا، جب تک عقل حلال نہیں ہوگا، جب تک پیٹ اور شرمگاہ پہ کنٹرول نہیں ہوگا، ظاہری علم کتنا کیوں نہ آ جائے لیکن قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنا جو ہے، قرآن کی گہرائی اور گہرائی کو پانا جو ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ راسخی، اچھا اب اگر جمع کریں تو دونوں قول آسان ہیں کہ قرآن میں بعض متشابہات ایسے ہیں کہ جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، ان کے معنی کوئی بھی نہیں جانتا، اور بعض متشابہات اضافی ہیں جن کے معنی اللہ راسخین فی العلم کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں کون سمجھے گا؟ وما یذکر الا اولو الالباب، وہ لوگ جو صاحب عقل ہیں۔ پتہ ہے قرآن عقل والا کس کو کہتا ہے؟ جو قرآن کو جاننے والا ہو، اور آج تم عقل والا کس کو کہتے ہو؟ جو قرآن کو زندگی میں ہاتھ نہ لگائے، جس نے قرآن پاک کو کبھی چھوا نہ ہو، جو لارڈ مکالے کے قانون کا ماہر ہو، جو تمہارے دنیاوی اقتصادیات کو جاننے والا، معاشیات کے جاننے والا، جو تمہارے کاروبار حیات کو جاننے والا ہو، وہ تمہارے نزدیک عقل والا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ احمقوں سے، اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا علم ہے جو میری ذات تک نہ پہنچا، جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا، جس نے اپنے خالق کو نہ پہچانا۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ چاہے انسان بنے لیکن یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بد کردار ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ دیکھو کتا ایک خسیس نجس جانور ہے، لیکن اس کی صفت بھی ہے کہ اس کو دنیا دور چھوڑ جائے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مالک کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس خسیس جانور کے اندر بھی یہ صفت ہے کہ اگر پاولا ہو جائے، پاگل ہو جائے، ساری دنیا کو کاٹے گا لیکن مالک کو نہیں کاٹتا، پاگل ہونے کے بعد بھی مالک کو نہیں کاٹتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی ایسی صفات ہیں کہ اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، چاہے روٹی ملے نہ ملے، تھوڑی ملے کم ملے، غذا ملے نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو خسیس ایسا ہے، کتا اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، یہ کبھی قبروں پہ سجدے کرتا ہے، کبھی درختوں پہ سجدے کرتا ہے، کبھی غیروں کے سجدے کرتا ہے، کبھی بتوں کے سجدے کرتا ہے، کبھی چاند سورج کے سجدے کرتا ہے۔ اس نے تو اپنے مالک کو بھی بھلا دیا ہے، وہ دروازہ نہیں چھوڑتا لیکن یہ خدا کا دروازہ چھوڑ چکا ہے، اور پھر بہانے بناتا ہے کہ جی ہم ان قبروں پہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کے دروازے پر لے آئیں، تو ان کو بھی قبریں دروازے پر لائی تھی یا ان کو اللہ دروازے پر لایا تھا؟ اگر ان کو اپنے دروازے پہ لانے والا خدا ہے تو تمہیں بھی اپنے دروازے پر ہدایت دینے والی ذات جو ہے وہ خدا پاک کی ہو سکتی ہے، ورنہ تو پھر یہ سارا علم جو ہے نبیوں کے بجائے ہمیں قبروں سے ہی ملتا۔ ورنہ علم کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور سنت رسول اللہ کے بعد اس کے سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اے میری امت، میں دو چیزیں تم کو دے کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک پیروں کی قبریں اور ایک بزرگوں کے جبے اور کبے، یہ دو چیزیں دی حضور پاک نے۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی او کما قال رسول اللہ۔ فرمایا کہ دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور وہ اولیاء اللہ ولایت کے مقام پہ کب پہنچے؟ جب انہوں نے بھی قرآن و سنت کو پکڑا۔ وہ بھی اس عظمت کے مقام پہ کب پہنچے؟ جب انہوں نے بھی محمد مدنی کی غلامی کی۔
تمہیں بھی کامیابی کب ملے گی؟ جب تم اللہ کے نبی کے دروازے پہ آؤ گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب۔ اور آخر میں میرے اللہ نے ایک جامع دعا سکھلا دی کہ تم قرآن پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے پروردگار عالم ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا، کہ ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد دل ٹیڑے ہو جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو علم کے آخری درجوں پہ پہنچے لیکن گردن ٹوٹ گئی۔ اس لیے اللہ نے کہا ہر وقت مجھ سے دعا مانگو کہ دلوں کو قائم رکھنے والی ذات جو ہے انک انت الوہاب، اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار عالم ہمارا ایمان ہے کہ آپ جمع کرنے والے ہیں تمام مخلوقات کو قیامت کے دن، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتے۔ اللہ کا جو بھی وعدہ ہے، جو بھی حکم ہے، وہ ہر شکل میں پورا ہوگا۔ اب اس کے بعد ان آیات میں آیا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک هم وقود النار، کہ اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے چھڑانے کے لیے نہ مال کوئی فائدہ دے گا، نہ اولاد کوئی فائدہ دے گی، بلکہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان آیات کے نزول کی وجہ کیا تھی یاد رکھو، جیسے کہ آپ نے الحمدللہ خلاصہ درس میں سن لیا تھا کہ نصارہ کا ایک وفد آیا تھا 60 آدمی پر، ان کے اندر 3 جو تھے ان کے بڑے تھے، ایک عبد المسیح اور ایک ایہم اور ایک ابو القمہ، حارثۃ بن ابی القمہ، یہ 3 ان کے بڑے تھے۔ یہ آئے تھے، وہ سارا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، حضور کے ساتھ مناظرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب مناظرے میں ناکام ہو گئے تو پھر اس کے بعد یہ چلے گئے لیکن اسلام نہ لے آئے۔ ان کے ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ آ رہے تھے نجران سے تو ان کا جو بڑا عالم تھا ابو حارثہ، بہت بڑا عالم تھا ان کا، اور اس کا بہت بڑا مقام تھا عیسائیت کے اندر۔ ان کی عیسائیوں کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ بھی اسی سے رجوع کرتے تھے۔ تو اس کا بھائی تھا، اس کا نام تھا کرز ابن القمہ، اس کا نام جو تھا ابو حارثہ ابن القمہ، اور اس کا بھائی جو تھا اس کا نام تھا کرز ابن القمہ۔ تو کرز ابن القمہ کے جانور کو ٹھوکر لگی، یہ دونوں گھوڑیوں پہ سوار آ رہے تھے نا، تو جب آ رہے تھے تو اس کے بھائی کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، کوئی پاؤں اس کا الجھا اور وہ گرا۔ جب گرا تو اس حارث ابن القمہ نے اس نے کہا اپنے بھائی کو گرتے ہوئے دیکھ کر کہ تائس الابعد، کہ نعوذ باللہ وہ جو دور والا ہے نا اللہ اس کو ہلاک کرے، یعنی نعوذ باللہ اس کا مقصد حضور پر تھا، کیونکہ وہ تو حضور کو سمجھتے تھے نا کہ راستے سے دور ہے، یہ نعوذ باللہ ہمارے دین سے دور ہیں۔ تو اس نے اپنے اس غصے کو نکالنے کے لیے اس نے کہا کہ وہ جو گرا کرز ابن القمہ، اس نے کہا، حارث نے نہیں، سمجھے بات، جو جس کو چوٹ لگی تھی نا، پہلے میں نے غلط بات کی کہ جب اس کے جانور کو چوٹ لگی اور گرا، گرتے ہوئے اس نے کہا تائس الابعد، یعنی حضور کی ذات کو مراد دے کر۔ تو اس کے بھائی حارث نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو کہ ہلاک ہو؟ اس نے کہا نبی کو کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، کمال کرتے ہو، تم اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہو، ہلاکت ہو تم پر، تم ہلاک ہو جاؤ، تم نہیں جانتے ہو انہ بشر علی لسان عیسیٰ ابن مریم، وہ تو وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کے آنے کی ہمیں بشارت خود حضرت عیسیٰ نے دی ہے، جس کی خوشخبری ہماری کتابوں میں موجود ہے، انہ النبی الصادق وانہ خاتم الانبیاء والمرسلین، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، وہ اللہ کا آخری نبی ہے، اللہ کا آخری رسول ہے،
تم نبی کے بارے میں ایسا بدبختانہ کلمہ زبان سے نکالتے ہو؟ تو قرظ ابن علقمہ نے کہا کہ بھائی جان، اگر یہ بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کی بشارت دی ہے، تو پھر تمہارے ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ ساری باتیں جانتے ہو تو کلمہ پڑھ لو نبی کا۔ اس نے کہا بات یہ ہے میرے بھائی، تم تو جانتے ہو کہ ان ہؤلاء الملوک الذی یاتون اموالا، کہ یہ جو بادشاہ ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمیں اتنا پیسہ دیا ہے، اتنی مال دولت دی ہے، اتنے بڑے بڑے محلات ہمیں دیے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہمیں آرام پہنچائے ہیں، اگر ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا یہ تو مخالف ہو جائیں گے، یہ سارے مرتبے اور سارے وظیفے اور پیسے اور دولت، اور یہ تو چھن جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی مولوی پٹری سے اترتا ہے اسی طرح اترتا ہے، جب بھی اترتا ہے نا، یہ پیٹ کا جہنم ایسا ہے کہ اسی کو بھرنے کے لیے کبھی حلوہ مار لیتا ہے، کبھی پیسہ مار لیتا ہے، کبھی کرسی مار لیتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس پہ قابو پا لیا تھا نا، پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکی۔ جن نے ان چیزوں پہ قابو پا لیا تھا، اور جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عزت و ذلت کمال خدا ہے، جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارے رزق رساں، ہمارے رزق روزی دینے والا جو ہے، اسی لیے اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی نا کہ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم، کہ جس نے اپنے خدا کو پہچان لیا ہے پھر دارا و جم بھی اس کے دروازے پہ گدا ہوتے ہیں، پھر بڑے سے بڑے لوگ بھی اس کے دروازے پہ آ کے بھیک مانگتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پہ ہٹا لیتا ہے پھر وہ دنیا کے سرداروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ بھی بات یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر ہم نے حضور کی نبوت کو مان لیا، اگر ہم نے تسلیم کر لیا، تو پھر ہمارے یہ سارے عزت وقار، یہ لباس، یہ عہدے، یہ مرتبے، یہ جناب ہمارا ہوائی جہازوں پہ اڑنا پھرنا، یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر تو ہم مر گئے۔ تو اس لیے ہم نہیں آتے۔ تو قرظ ابن علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت دل میں کہا کہ میں نے کہا واللہ مجھے اللہ تیری قسم ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، میں محمد کے ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ کلمہ پڑھوں۔ تو قرظ ابن علقمہ کہتی ہے کہ میں نے اسی وقت اس وفد کو چھوڑ دیا کہ یہ تو جھوٹوں کا وفد ہے، یہ تو گمراہوں کا وفد ہے، کہ کہتے بھی ہیں کہ بھی وہ نبی سچا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ سید الاولین والمرسلین ہے، یہ کیسے ہمارے عالم ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ادھر کہتی ہیں کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ آج بھی دیکھ لو کہ ایک طرف مولوی کہتا ہے کہ قرآن کے بغیر، اسلام کے بغیر دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، کامیابی نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کے لیے ان کے گھروں میں جھانک کے دیکھ لو، اسلام نافذ ہے، ان کی اولادوں پہ نظر ڈالو، اسلام نافذ ہے، ان کے اپنے کردار پہ نظر ڈالو، اسلام نافذ ہے، ان کے اپنے جلسوں پہ نظر ڈالو، اسلام نافذ ہے، ان کے اپنے ظاہری انتظامات پہ نظر ڈالو، کیا اسلام نافذ ہے۔ یہ ساری دنیا کے وہ طور طریقے جو غلط قسم کے لوگ اپناتے ہیں، اور ادھر زبان پہ بھی نعرہ ہوتا ہے ہمارا اسلام کا۔ یہی سب سے بڑا نفاق ہے کہ 47 سال سے ہم اسلام 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 سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک اسلام کی کسی ایک جز پر بھی عمل نہیں ہوا، بلکہ جس نے اسلام کا نام لیا، جس نے بھی اسلام پہ عمل کیا، وہ ہر لحاظ سے مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ جو جتنا ایمان پہ پکا رہا اتنی ہی اس کے لیے آزمائشیں پیدا کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی وہ جذبہ ایمان عطا فرمائے۔ تو قرظ ابن علقمہ فرماتی ہیں میں نے گھوڑا دوڑایا، میں اپنے ساتھیوں سے ہٹ گیا، کیونکہ وفد تو آرام آرام سے آ رہا تھا، میں نے گھوڑا دوڑایا اور سیدھے مدینے پہنچا۔ وفد کے آنے سے پہلے میں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے دین سمجھ آ گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو راستے سے ہٹانے والی کیا چیز ہے؟ مال۔ ان لوگوں کو ہٹانے والی کیا چیز ہے؟ عہدے۔ ان لوگوں کو ہٹانے والی کیا چیز ہے؟ اپنی جھوٹی منزلت و مرتبت۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو میرے نبی کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی، نہ دولت فائدہ پہنچائے گی،
نہ ان کو کوئی نفع ہوگا بلکہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے فرعون اور آل فرعون نے کیا کیا، ان سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود نے کیا کیا۔ انہوں نے بھی جب ہماری آیات کو جھٹلایا، انہوں نے بھی جب ہمارے قرآن کو جھٹلایا، انہوں نے بھی جب ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، تو انجام کیا نکلا کہ ان کو بھی ہم نے عذاب میں پکڑ لیا۔ اگر میرے نبی آپ کی قوم بھی، اگر آپ کے ماننے والے بھی، اگر آپ کی زمانے میں رہنے والے آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کا اعراض کریں گے، آپ کا انکار کریں گے، تو ان کا مآل و انجام بھی ہلاکت کے سوا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑنے پہ آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے پھر کسی کو چھڑا نہیں سکتی۔ تو ان آیات مبارکہ میں لیکن یاد رکھیں مفسرین کرام نے یہاں سے ایک واقعہ نکالا ہے، ایک مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو کافر ہیں ان کو ان کے مال و اولاد قیامت میں نفع نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ قرآن دوسری جگہ بھی کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن جس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور کافر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہ ہمارے پاس مال و دولت اتنا ہے، ہمارے پاس طاقت و قوت اتنا ہے کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری مال و دولت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو علماء نے یہاں سے مسئلہ استنباط کیا کہ قیامت والے دن کافروں کو تو مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن مسلمان کو مال اور اولاد بھی فائدہ پہنچائے گی، اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس بندے کا بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی اور وہ مر گئی اور اس نے صبر کیا تو قیامت میں اپنے والدین کی شفاعت کرے گی۔ اسی طریقے سے قیامت والے دن جو تم نے صدقات کیے ہیں، جو تم نے اللہ کے راستے میں خیرات کی ہیں، جو تم نے مساجد و مدارس بنائے، جو تم نے دین کے لیے اللہ کے پاس اللہ کی طرف تم نے خیرات و صدقات کی، تو ایک ایک دھیلا، ایک ایک پیسہ، ایک ایک ریال جو تم نے خرچ کیا ہے قیامت میں تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اللہ مسلمانوں کو تو فائدہ دیں گے، اللہ ایمان والوں کو تو فائدہ دیں گے، لیکن کافروں کے لیے یہ چیزیں کوئی نفع پہنچانے والی نہیں ہوں گی۔ اور آخر کے اندر تمام حضرات سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس بلد اللہ الامین پر، اس بلد پر جس میں الحمدللہ آج بھی قرآن اور حدود اللہ کا نفاذ ہے، دشمنوں کی نظریں ہیں، وہ اس کے امن کو تاراج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس بلد الامین کی طرف بری نظر رکھے یا برا ارادہ رکھے یا دل میں قید و مکر رکھے، اللہ اپنے عذاب ان لوگوں پہ نازل فرمائیں، اور اللہ اس حرمین کو اور بلد الامین کو قیامت تک تمام فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ یاد رکھو ایسے اقدامات جو ہوتے ہیں وہ کسی اس مسلمان کا کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کی قتل کا ذمہ دار بنے، کوئی مسلمان کسی ابریا کو مارنے والا نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان جو ظاہری نام تو اسلام کا لیتے ہوں لیکن کفر کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوں، ان سے ایسی حرکتیں کرائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے لوگ ہیں باہر سے رہنے والے، یہاں رہنے والے، عمرے پہ آنے والے، کام کے لیے آنے والے، کچھ نہ کر سکیں لیکن اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مفسدین کے فساد کو، مفتنین کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور ان کا پردہ چاک فرما دیں، تاکہ حق جو ہے وہ سامنے آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ اسلام، ایمان، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بھائی عورت جو ہے اگر حیض کی حالت میں ہے، یاد رکھو اپنے ملک سے آ رہی ہے یا مدینہ منورہ سے یا کہیں سے، تو غسل کر کے نماز نہ پڑھے لیکن عمرے کی نیت کر سکتی ہے، احرام کی نیت کر سکتی ہے، لبیک پڑھ سکتی ہے۔ جب وہ مکے میں آ جائے تو اپنے مکان میں، ہوٹل میں ٹھہر جائے، جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے آ کے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، بال کٹائے، اس کا وہی عمرہ ہو جائے گا، اور پھر اس کو مسجد عائشہ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے میقات سے نیت نہ کی پھر عمرہ اس کو مسجد عائشہ سے کرنا پڑے گا، لیکن ایک بکری بطور دم بھی دینی پڑے گی،
کہ کیوں میقات سے بغیر احرام کے کیوں آ گئی، جبکہ احرام باندھنا جائز تھا، نماز ناجائز ہے، روزہ ناجائز ہے، لیکن احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا حیض کی حالت میں بھی جائز ہے۔ کہتے جی غلاف کعبہ جو ہے وہ کس مصلحت کی طرف ڈالا گیا؟ صاف بات ہے، اس گھر کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے ڈالا گیا، لیکن یاد رکھو یہ ڈالا تو گیا ابتداء اسلام سے بھی پہلے۔ سب سے پہلے طبع اکبر ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ کافی ملک فتح کر کے آ رہا تھا، مدینہ منورہ سے بھی گزر گیا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مکہ والوں پر بھی حملہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین سے ایک اندھیری مسلط کی کہ بالکل اندھیری ہو گئی، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آتا تھا، اور مٹی برسنے شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے مولویوں کو بلایا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک جگہ ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا کہ مکے پہ حملہ۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی لیے اللہ نے تمہیں دکھلا دیا ہے کہ میں اپنے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہوں، فوراً توبہ کرو، خیرات کرو۔ اس نے توبہ کی، خیرات کی، اور کعبے پہ آ کے غلاف چڑھایا کہ میں تمہاری عزت و عظمت کرتا ہوں۔ پھر وہ غلاف چڑھتا رہا، لیکن یاد رکھو چونکہ حضور کے زمانے میں بھی غلاف چڑھتا رہا اور حضور نے منع نہیں کیا تو سنت بن گیا۔ یہ نہیں کہ تم غلاف چڑھانے شروع کر دو قبروں پر، کہو کہ بھی ہم بھی عزت کریں۔ یہ تو اس لیے باقی رہ گیا کہ جو کام میرے نبی کے سامنے ہو جائے اور حضور منع نہ کرے وہ دین ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر کام غلط ہو تو اللہ کا نبی روک دیں گے کہ ختم، آج کے بعد نہیں ہوگا، لیکن جس کام کو حضور منع نہ فرمائے تو وہ بھی سنت بن جاتا ہے۔ اب اس سے یہ استدلال نہیں ہے کہ بھی ہم بھی قبروں پر کپڑے چڑھائیں، وہاں تو حضور نے خود منع کر دیا کہ قبروں پہ چونا نہ لگاؤ، قبروں پہ پتھر نہ لگاؤ، قبروں پہ عمارت نہ بناؤ، قبروں پہ کبے نہ بناؤ، قبروں کو زمین سے اونچا نہ کرو، بلکہ حضور نے حضرت علی کو حکم دے کے بھیجا مکے میں کہ آپ جائیں، جس جس گھر میں تمہیں بت نظر آئے، تصویر نظر آئے، مٹا دو، بلا قبرن مشرفن الا سبیتہ، اور جو زمین سے قبر زیادہ اونچی نظر آئے توڑ دو۔ تو یہ تو حضور کا حکم ہے، اس لیے آپ اگلا مسئلہ خود نہ نکال لینا آیات متشابہات کی طرح کہ بھئی غلاف کعبہ ڈالا جا سکتا ہے تو پھر غلاف قبر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے سنن ابی داؤد میں کہ جو روضہ مبارک پہ سلام پڑھے تو حضور سنتے ہیں۔ جتنا حدیث میں ہے اتنے تک ایمان رکھو، آگے نہ بڑھو، نہ آگے بڑھو نہ گھٹاؤ۔ جتنی چیز قرآن و حدیث میں آمنا و صدقنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بہرحال یہ جو ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، وہاں نبیوں کا لفظ ہے، اولیاء کا لفظ نہیں ہے۔ باقی اللہ جس کا چاہے، اللہ اگر نبیوں کا رکھیں، شہیدوں کا رکھیں، اور علماء کا جس کا چاہے محفوظ کر دیں، بدل وہ قادر ہیں۔ ارے پیسے نکل گئے، ابھی ہم تو دعا کر سکتے ہیں، چندہ وغندہ تو ہم کرتے نہیں، نہ چندے کے ہم عادی ہیں۔ باقی آپ پریشان ہیں، آپ کی چوری ہو گئی، اللہ آپ کی مدد کرے۔ آپ اللہ کے گھر میں مت گھبراؤ، طواف کرو، اللہ سے مانگو، اللہ اسباب پیدا کر دیں گے۔ مقتول جو ہے اپنے وقت مقرر پہ مرتا ہے کہ ہر کسی کا وقت جو ہے مقرر ہے، تو اب قاتل کو کیوں سزا دی جائے؟ مقتول تو وقت مقرر پہ مرے گا، قاتل کو بھی حکم تھا کہ جا کے مارو، نہ قاتل کو حکم کس نے دیا تھا کہ اس کے تم سبب بنو؟ اس کو تو اپنے اس سبب بننے کی سزا دی جا رہی ہے، اس کا تو وقت مقرر ہے۔ احکامات یہود 4 یا 3 ہیں: مونچھوں کا بڑھانا، داڑھی کا گھٹانا، مسلمانوں کے السلام علیکم سے پتہ نہیں کیا ہے، مسلمانوں کی سب بندی سیاست کرنا، آمین کی آواز سے چھیننا کہ مسلمان بھائی علامت ہے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہودی جو ہیں آمین سے چڑھتے ہیں، یہ تم نے پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا۔ بھائی یہودی کافر ہے، علیحدہ بات ہے، لیکن حدیث خود تو نہ بناؤ۔ ہاں باقی حضور نے منع فرمایا ہے کہ بھئی تم داڑھی جو ہے بڑھایا کرو اور مونچھیں کٹایا کرو۔
پہلے یہودی، اب تو یہودی سارے داڑیاں رکھتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے نا، ہمیں کیا یہود و نصارہ سے۔ حضور نے داڑھی مبارک رکھی، آپ نے فرمایا 1,24,000 انبیاء کی بھی داڑھی ہے۔ اب تو جتنے یہودی ہیں ان کی ایسی ایسی داڑیاں ہیں کہ آدمی کو دیکھ کے حیرانی ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو کوئی خاص کی مولوی صاحب آ گئے۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، ابھی میں سفر میں تھا تو ہمارے لیموزین کا ڈرائیور جو تھا وہ یہودی تھا، تو اس میں جب ہم بیٹھے تو میں نے اس کو پہلے دیکھا دور سے، جب وہ آ رہا تھا میں نے سمجھا ماشاءاللہ یہ اپنی کو برادری کا مولوی صاحب آ رہا ہے، اچھی طرح سے اس کو ملیں گے۔ پھر وہ مجھے اس کی گول سی ٹوپی نظر آ گئی سر پہ، میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ تو یہودی ہے۔ تو خیر پھر اچھا اور بالکل ٹھیک ٹھاک عربی شربی بولتا تھا، یہ بڑی تیز قوم ہے، تو بڑی عربی کے ساتھ ہمیں ملا، اہلاً و سہلاً کہا، میں آرام سے بٹھایا، پہنچایا، پھر شکریہ وکریہ ادا کیا، یہ کیا وہ کیا۔ بہرحال یہود سے جو ہمیں نفرت ہے ان کے کفر کی وجہ سے ہے، کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی، آج مسلمان ہو جائیں ہمارے بھائی ہیں۔ اذان حضور کے وقت میں صحابی نے خواب دیکھا، حضور نے منظور کر لی، بات ختم ہو گئی۔ جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو بات حضور کے سامنے کر لی جائے، حضور منع نہ کریں، وہ دین ہوتا۔ ان کو 1400 سال گزر گئے، ابھی اذان میں بھی شبہ ہے۔ مسلمان کی ترقی بھی دیکھو، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک یہ بیچارے اپنی اذان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی اذان حدیث میں ہے یا نہیں ہے، اذان حدیث میں۔ اور جی حضور کی ساری زندگی جو اذانیں ہوتی رہی، اللہ کے بندے، بلال کیا دیتا تھا، ابھی محذورہ کیا دیتے تھے، عبداللہ ابن مکتوم کیا دیتے تھے، اذان نہیں دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جب حضور کے سامنے اذانیں ہوتی رہی، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے وہی دین ہے، وہی ایمان ہے۔ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، 150 روپے کرایہ دیتا ہوں، مالک مکان کے پاس ہمارا 50,000 روپے ہے، ان کا کہنا ہے کہ 10,000 روپے اور دینا تو ہم کرایہ نہیں لیں گے۔ مجھے نہیں بات سمجھ آئی بھی کیا مقصد ہے، کرایہ 150 روپے لے گا 60,000 روپے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ مجھے ملیں، مجھے سمجھائیں، تب میں بات کروں۔ ہم میں جو نابینے ہیں ان کو پیسے دیں، کوئی بات نہیں، کوئی معذور ہے تو دے دیں، بھیک مانگنے والوں کو نہ دیا کریں۔ اگر میں چھٹی گزارنے پاکستان جاؤں تو واپسی پہ عمرہ کروں، بالکل کریں، ضروری ہے۔ میری بہن جو ہے اس کا نام ہے، اچھا خیر کوئی بھی ہے، وہ مزدلفہ سے حج پہ آئیں تو ایک کنکری لے گئیں، انہوں نے جا کے پتہ نہیں اپنی بہن کو یا ان کی بہن کو دے دی کہ بھئی تمہاری اولاد نہیں ہوتی، میں کنکری لے آئی ہوں وہاں سے مزدلفہ سے، اس کو تم تکیے کے نیچے رکھا کرو تو تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ بڑا اچھا وظیفہ ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ پھر یہ تو ساری کنکریاں لوگ لے جائیں گے، ایک ہی نہیں رہے گی ماشاءاللہ۔ کنکریوں سے اولادیں ہوتی نا تو پھر تو کوئی دنیا، مکے مدینے میں تو کوئی لاولد ہوتا ہی نا۔ دیکھو نا جی، اگر ان کنکریوں سے اولاد ہوتی تو مکے مدینے کے مزدلفہ کتنا دور ہے، وہ تو روز کنکری نہیں بلکہ پتھر اٹھا کے لے آتے بڑے بڑے، ایک سرانے، یہ تو تم نے سرانے کے نیچے رکھا اتنا بڑا پتھر کہ بیوی پہ رکھو تو بیوی مر جائے، بچہ تو بچہ ہوگا، اتنا بڑے پتھر یہاں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ تمہارا غلط عقیدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لے گئے، ہم نے رکھا، اس وقت سے اس بیچاری کو دورے پڑتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جیسے گھر برباد ہو گیا ہو۔ ہم نے وہ کنکری تو واپس کر دی، اچھا کیا تم نے۔ اللہ کے حرم سے کوئی چیز اٹھائی جائے تو واپس کی جائے، اس کو وہاں نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اور باقی علاج جو ہے اس کے لیے 7 دفعہ آیت اپنا فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، اور آخری 2 سورتیں معوذتین 7 دفعہ خود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا لیا کرو۔ کسی پیر ویر مولوی کے چکر میں نہ پھنسنا، خود پڑھ لیا، خود دم کر لیا، بس کوئی اعتبار نہیں آج کے، نہ مولوی کا نہ پیر کا۔ ان کو بالکل گھر شرط نہ لایا کرو، خود پڑھ لیا خود۔ قرآن نے اثر کرنا ہے تو تیری میری زبان سے بھی کر لے گا، اور نہیں کرنا تو مولویوں کی زبان سے بھی نہیں کرتا۔ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا پوچھا ہے کہ ہمیں درپیش ہے، جام ہے، نعیمہ خاتون تعویذ کیا ہے۔ بھئی مجھے بابا یہ تعویذ شویذ کا چکر بالکل نہیں آتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ نہ مجھے آتا ہے، نہ حقیقت میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے آتے ہی نہیں۔
اور نہ میں کچھ ذہناً قائل بھی نہیں ہوں۔ بہرحال جو قرآن و سنت کے مطابق ہے آمنا و صدقنا، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ اس میں شفا ہے، لیکن بہرحال اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ فلاں نے تعویذ کیا تو جی وہ پاگل ہو گیا، فلاں نے کیا تو اس کو دورہ پڑ گیا، فلاں نے کیا تو نکاح ٹوٹ گیا، فلاں نے، بھائی یہ سارے تعویذوں والے کافروں پہ کیوں نہیں کرتے، یہودیوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ہمیں آزمانا ہے مسلمانوں کو۔ بہرحال اگر تمہاری یہ بچی کوئی مصیبت میں ہے تو کسی اہل علم سے رجوع کرو، ورنہ ہمارے پاس ایک ہی تعویذ ہے کہ زمزم لے جاؤ، 7 دفعہ روزانہ صبح نہار منہ فاتحہ پڑھ کے پلاؤ، اس کے منہ پہ ڈالو، اس کے سر پہ ڈالو، اور یقین کرو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شفا ہے، اور اس یقین سے ڈالو کہ اللہ میں شفا لایا ہوں، میرا ایمان ہے کہ شفا ہوگی۔ دیکھو شفا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، فوراً شفا ہوگی، لیکن ایک ہاتھ میں ہو اسپرو کی گولی اور ادھر ہو زمزم تو کیسے شفا ہو؟ نہ گولی پہ یقین نہ زمزم پہ یقین، بندہ خود منافق بن گیا، فائدہ کیسے ہو؟ گولی بھی کھاتے ہیں وہ بھی زمزم کے ساتھ، ماشاءاللہ، یعنی نہ گولی پر اعتبار ہے نہ شریف کو زمزم پہ اعتبار ہے، دونوں کو راضی کر رہا ہے کہ بھئی اللہ بھی راضی ہو جائے اور ڈاکٹر صاحب بھی راضی ہو جائے۔ بشیر سید احمد رفاعی نے، یہ کوئی واقعہ حدیث پاک میں نہیں ہے، ایسے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، حقیقت کا کوئی پتہ نہیں۔ فرض نماز کے بعد بالکل اللہ سے دعا مانگیں جو نبی نے مانگی ہے۔ کھانے کے وقت جو ہے دائیں ہاتھ سے لینا، سالن دائیں ہاتھ سے لیں، بائیں ہاتھ سے مدد لیں، لیکن کھائیں دائیں ہاتھ سے۔ یہ تو نہیں کہ بائیں ہاتھ کو کاٹ کے رکھ لیں پھر کھانا کھائیں، یہ تو کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے مدد کیوں نہیں لیں گے؟ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں، دونوں ہاتھ ہمارے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن کھانا سنت جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے۔ کسی اسلامی ملک میں عورت کی حکمرانی جائز ہے؟ اپنے مولویوں سے اپنے ملک میں جا کے مسئلہ پوچھیں بھائی، ہمیں کیا پتا؟ تمہارے مولوی مر گئے سارے، اس سے مسئلہ پوچھو، ان کو بڑا پتا ہے، نظر ہے اس مسئلے پر، کیونکہ جس آدمی کو جو مصیبت پڑی ہو وہ زیادہ مسئلہ جانتا ہے نا۔ ہمیں کیا، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ عورت نہ امام بن سکتی ہے، نہ بادشاہ بن سکتی ہے، نہ خلیفہ بن سکتی ہے۔ ایک 10 فٹ کی مسجد کی امام نہیں بن سکتی تو پورے ملک کی امام کیسے بن سکتی ہے؟ اسلام کا یہ حکم ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اللہ ہمیں سیاست کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اور اذان ہو جائے تو عورتیں گھر میں جماعت کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ میری 2 بھتیجیاں ہیں، دعا کریں اللہ انہیں کوئی صحیح عقیدہ رشتہ عطا، آمین۔ اللہ دعا کرو، اللہ جن مسلمانوں کی بچیاں گھر میں ہیں سب کے رشتے آسان کر، شریف لوگ بہت پریشان، اللہ سب کی مشکلات دور فرمائے۔ اور یاد رکھو، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، وہ آیت مبارک ہے، سورۃ طلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آخر تک قدرا تک یہ آیت 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگنی شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جلد رشتے مل جائیں گے۔ ویسے آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، خود سے نہیں پڑھی جاتی۔ میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں جا کے دینی مدرسہ بنا، بالکل اللہ توفیق دے، بالکل اللہ آپ کی مدد کرے۔ بھائی اصل خیرات یہی ہے، یاد رکھو، یہ دھیلا پیسہ روپیہ ضائع نہ کیا کرو، ان تھوڑے تھوڑے کو جمع کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، جہاں پانی نہیں ہے کنویں لگاؤ، نل لگاؤ، یہ صدقے ہیں جو تیرے مرنے کے بعد بھی قائم رہیں، ان میں پیسہ لگاؤ، مدرسوں میں، مسجدوں میں۔ اچھا ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وضو کی جگہ نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، وہاں وضو کی جگہ بنا دو۔ اچھا ایک مسجد ہے، اچھا مصلی نہیں ہے، اچھی صفائی نہیں ہے، فرش اچھا نہیں ہے، اور تھوڑے تھوڑے پیسے لگا کے ہو سکتا ہے۔ میں عمرے کرنے کی طاقت تھی، میں آ گیا، اب حج فرض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انشاءاللہ ہو گیا، لیکن اگر قانون اجازت نہ دے تو چلے جاؤ، مسلمان حکومت کا قانون نہیں توڑنا چاہیے، اس کے بعد جب اللہ توفیق دے پھر آ کے حج کرنا۔ میں نے حج کیا، سارے ارکان پورے کیے، 12-11 تاریخ کو کنکری جو ہے چھوٹے شیطان سے بڑے شیطان سے شروع کیا، یعنی چھوٹے سے شروع کرنا تھا، اس نے الٹ شروع کیا، دم پڑ گئی ایک بکری۔ قبر مبارک سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی،
لیکن مدینہ منورہ میں تو حضور کی قبر مبارک سامنے ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں کتنی جالیاں لگی ہوئی ہیں. جب سترا آ گیا تو بات ختم ہو گئی. کتنی جالیاں، 7 تو جالیوں کے پردے ہیں، ایک جالی اور جالی اور جالی اور جالی اور جالی اور جالی. پھر روضہ مبارک، قبر مبارک کے ارد گرد تو تمام دھاتوں کی دیوار ہے. تو اس لیے جب آگے جیسے اب آپ نماز پڑھنے اور آگے آپ سترا رکھ لیں